اور وہ ملا ہے دو شخصیات کی وجہ سے. آتی رہی ہے جب بھی اقتدار میں تو وہ بیساکھیوں کے ذریعے آتی رہی ہے. خود میاں صاحب بیساکھیوں کے ذریعے سیاست میں آئے. یہ کرپشن اور یہ جوڑ توڑ، یہ عوام جو ہے اس سے تنگ آ چکے ہیں اور وہ اس سیاست کو دفن کرنا چاہتے ہیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کو جاوید راٹھور کا سلام. دوستو، یہ تو معلوم ہے آپ کو کہ اس وقت ملک میں انا ضد مفادات اور خواہشات کے بادل چھائے ہیں، اور یہ بادل اس قدر زیادہ ہو چکے ہیں کہ انہوں نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور کسی کو کچھ دکھائی نہیں دیتا اور کسی کو کچھ سجا ہی نہیں دیتا. ہر طرف ضد، انا اور سینہ زوری کا دور دورہ ہے، جس کی وجہ سے جو پس رہے ہیں وہ پاکستان کے عوام پس رہے ہیں. معیشت تباہ ہو رہی ہے، امن تباہ ہو رہا ہے، لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ جہنم بن چکی ہیں، لوگوں کا سکون برباد ہو چکا ہے. تو ایسے میں ایک ہوا کا تازہ جھونکا میں سمجھتا ہوں دیکھنے کو ملا ہے، اور وہ ملا ہے دو شخصیات کی وجہ سے، دو پارٹیز کی وجہ سے. ایک تو سب سے پہلے ہیں جو مبارکباد کے مستحق ہیں، وہ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق ہیں، کہ جنہوں نے ایک ہفتے سے یہ کوششیں شروع کی ہیں کہ جو محاذ آرائی سیاستدانوں کی بڑھتی جا رہی ہے، اور جس کی وجہ سے آئین بھی پامال ہو رہا ہے اور ملک بدامنی کا شکار ہونے جا رہا ہے، اور سیول وار کا خدشہ پیدا ہو رہا ہے، یا ساری بساط الٹنے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سیاستدان آپس میں مل بیٹھیں اور کوئی راستہ نکالیں. اور اب کل سے پیپلز پارٹی نے اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے بھی یہ کوششیں شروع کی ہیں، اور سنا ہے کہ فضل الرحمان جو کسی صورت بھی عمران خان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور نون کے لوگوں کو بھی منانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت میں کبھی بھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ڈائلاگ جو ہے وہ بنیادی چیز ہیں، مذاکرات بنیادی چیز ہیں. اگر کوئی ڈائلاگ پر، مذاکرات پر یقین نہیں رکھتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا رویہ جمہوری نہیں ہے. لیکن یہ مذاکرات، یہ ڈائلاگ آئین سے ماورانی آئین کے اندر ہونے چاہیے، اور جو آئین ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے جو ساری قوم نے مل کے بنایا ہے، سب کو اس کی پاسداری کرنی چاہیے. چونکہ جب آپ آئین کو روند ڈالیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس کچھ بچتا نہیں کہ جس کو آپ فالو کر سکیں، یا جو آپ کو کنٹرول کر سکے، یا جو آپ کو گائیڈ لائن دے سکے کہ ان لائنز پہ چلنا ہے، ان پر نہیں چلنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوششیں اچھی ہیں اور یہ کوششیں کی جانی چاہیے، لیکن ان کوششوں کا مقصد محض وقت حاصل کرنا نہیں، بلکہ سنسیئرلی یہ کوششیں ہونی چاہیے کہ سارے لوگ بیٹھ کر ایک نقطے پر اکٹھے ہوں تاکہ ملک کو اس خانہ جنگی اور ہیجان کی کیفیت سے نکالا جا سکے. اور ظاہر ہے کہ اس میں سب سے مشکل جو مرحلہ ہے وہ فضل الرحمان صاحب اور نون کو قابو کرنا ہے، چونکہ فضل الرحمان صاحب اور نون کے پاس کچھ رہا نہیں ہے، اور اگر وہ الیکشن میں جاتے ہیں تو وہ بالکل وائپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ وائپ آؤٹ ہو جائیں. وہ یعنی اپنی بقا کے لیے جمہوریت کو، آئین کو، ملک کو، ہر چیز کو داؤ پر لگا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی اور سراج الحق صاحب کی کوششوں کے باوجود نون اور فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ اس پر ایگری نہیں ہوتے مذاکرات پر، تو پیپلز پارٹی کے لیے یہی سیوٹیبل ہے کہ پیپلز پارٹی فی الفور حکومت سے الگ ہو جائے. جب پیپلز پارٹی حکومت سے الگ ہو جائے گی تو ڈیفینیٹلی حکومت قائم نہیں رہ سکے گی. پھر الیکشن، جنرل الیکشنز ہوں گے اور ساری اسمبلیوں کے الیکشنز ہوں گے، اور ملک میں جو ہیجان کی کیفیت ہے وہ ختم ہوگی. دیکھیں، پیپلز پارٹی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے جدوجہد کی ہے، اور پیپلز پارٹی کے خالق نے اپنی جان کا نذرانہ دیا ہے، اصولوں پر کھڑی رہی ہے. تو اب پیپلز پارٹی کی جو موجودہ قیادت ہے اس کو بھی ان اصولوں کو پامال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان اصولوں کی پیروی کرنی چاہیے. اور وہ مسلم لیگ نون جو ہمیشہ جو ہے وہ آتی رہی ہے جب بھی اقتدار میں، تو وہ بیساکھیوں کے ذریعے آتی رہی ہے. خود میاں صاحب بیساکھیوں کے ذریعے سیاست میں آئے، آئی جی آئی کے ذریعے وزیر اعظم بنے، اور بار بار وہ کہتے رہے کہ ووٹ کو عزت دو، جمہوریت کا نعرہ لگاتے رہے. لیکن جب بھی انہیں موقع ملا، آپ یاد کراؤں میں آپ کو کہ جب انہوں نے محترمہ کے ساتھ سائن کیا تھا
ایک ایگریمنٹ. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد پھر وہ کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ پہنچ گئے اور اپنا گیلانی صاحب کو برطرف کرایا. اور پھر ابھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو، وہ جی ٹی روڈ پہ نکلے، لیکن جب ان کو ایکسیس حاصل ہو گئی، جب ان کی صلح ہو گئی بیک ڈور سے جی ایچ کیو کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو وہ سارا کچھ بھول گئے. تو یعنی یہ لوگ کہاں سے جمہوری ہو گئے، کہاں ان کے جمہوری رویے ہیں یا جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں. یہ تو بالکل خریدنے کے عادی ہیں اور اپنی خواہشات کے مطابق جو ہے حکومت کرنے کے عادی ہیں. اور پیپلز پارٹی کو کسی غلط فہمی میں کا شکار نہیں ہونا چاہیے. آپ کو نون کے ساتھ رہنے سے کچھ نہیں ملے گا، بلکہ آپ نون کے ساتھ رہیں گے تو آپ بھی وائپ آؤٹ ہو جائیں گے. اگر پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے تو پیپلز پارٹی کو واپس اپنے اصولوں پر آنا ہوگا، جمہوری اصولوں پر آنا ہوگا، جمہوریت کی حمایت کرنا ہوگی، آئین کی حمایت کرنا ہوگی، اور ملک میں الیکشنز کروانے کے لیے، حالات کو سازگار بنانے کے لیے اپنا رول ادا کرنا ہوگا. تو پیپلز پارٹی کو مستقبل میں سیاست میں پھر دوبارہ سے کوئی مقام مل سکتا ہے، پذیرائی مل سکتی ہے. لیکن اگر پیپلز پارٹی نون کے ساتھ کھڑی رہی تو پیپلز پارٹی کا بھی میرا خیال ہے وہی حال ہوگا جو نون کا ہوا ہے، اور اس سے بھی برا ہوگا. تو اگر پیپلز پارٹی کو بچانا ہے تو پیپلز پارٹی کی قیادت کو، بالخصوص بلاول بھٹو کو، وہ نوجوان آدمی ہیں، ان کو ایک پریگمیٹک طریقے سے، ایک ریشنل سوچ کے ساتھ آگے چلنا چاہیے اور معاملات کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جو روایتی توڑ جوڑ کی سیاست ہے، ہیرا پھیری کی سیاست ہے، چالاکیوں کی سیاست ہے، یہ زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی، اور نہ اس سیاست کو عوام میں پذیرائی مل سکتی ہے. اگر عوام میں پذیرائی ملے گی تو اصولوں کی سیاست کو ملے گی، جمہوریت کی سیاست کو ملے گی، آئین اور قانون کی بالادستی کی سیاست کو ملے گی، اور عوام کی صحیح معنوں میں خدمت کی سیاست کو ملے گی. یہ کرپشن اور یہ جوڑ توڑ، یہ عوام جو ہے اس سے تنگ آ چکے ہیں اور وہ اس سیاست کو دفن کرنا چاہتے ہیں. اور جس کسی نے سیاست میں زندہ رہنا ہے اس نے بھی ان سارے جو گر ہیں ان سب کو دفن کرنا ہوگا، جو جمہوریت کے منافی ہیں، جو آئین کے منافی ہیں، جو اصولوں کے منافی ہیں. چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہیجان کی کیفیت ختم ہو اور حالات بہتر ہوں، تاکہ لوگ سکون کا سانس لے سکیں. بہت شکریہ. خدا حافظ.